ایک ڈرامے میں ایک تھپڑ کا سین آیا، ایک خاتون نے ایک شخص کو تھپڑ مارا. پہلے آپ کو وہ سین دکھاتے ہیں، پھر اس پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے یہ سین دکھاتے ہیں آپ کو. قیامت تو اب آئے گی. خبردار، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی. خبردار، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی. اب یہ وائلنس بیسیکلی دکھائی، لیکن بات اس میں جو میسج تھا، جو ایکٹر ہمیں نظر آئے ہیں اس سین میں، گوہر رشید صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بیسیکلی انہوں نے خواتین کو اس چیز پر جو ہے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ وائلنس کرے تو آپ اس وائلنس پہ خاموش نہ ہوں بلکہ اس کا جواب دیں. یہ گوہر رشید صاحب کا برداشت کرنے والی بات ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ غلط بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ موقف تھا گوہر رشید صاحب کا. اس کے اوپر ایک اور موقف آیا شرمیلا فاروقی صاحبہ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں ان کا. انہوں نے کہا کہ وائلنس بگیٹس وائلنس. اگر ہم کسی وائلنس کے جواب دینے میں وائلنس ہی کریں گے تو پھر ہم میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بحث جو ہے یہ چھڑ گئی. اس پہ مختلف لوگوں نے نقطہ بھی اٹھایا کہ بہت ساری خواتین اگر اس طریقے سے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیں گی تو پھر ان خواتین کے ساتھ کیا ہوگا اس معاشرے میں. یہ بھی بہت بڑی سچائی ہے. تو یہ اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان خواتین کے ساتھ بھی پھر بہت برا ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہاں، اب ہمارے ساتھ دونوں شخصیات موجود ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اداکار گوہر رشید صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنہوں نے اس سین میں خاتون کو تھپڑ مارا اور پھر خاتون سے تھپڑ کھایا بھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو شرمیلا، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہم نے تھوڑا سا لوگوں کو بیک گراؤنڈر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو موقف کیا تھا، لیکن ہم چاہیں گے کہ کیونکہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ ہی اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں کہ آپ کو انکمفرٹیبل کیا ہے اس سین نے، آپ کو پسند نہیں آئی یہ چیز، کیوں؟ تھینک یو شفا. دیکھیے پرسنلی تو مجھے یہ بات پسند آئی. یہ سین جو تھا کہ اگر ایک مرد ایک عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس عورت میں اتنی ہمت اور جرأت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دفاع میں واپس ہاتھ اٹھائے. لیکن اس کے دو پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وائلنس، ایز آئی سیڈ، وائلنس بگیٹس وائلنس. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو ایک عورت پہ شک کی بنیاد پہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں چاہیے، تشدد کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. دوسری اہم چیز تھی جہاں میرا بیسکلی اختلاف تھا گوہر رشید صاحب سے، وہ یہ تھا انہوں نے اپنے کمنٹ میں لکھا کہ آپریشن از اے چوائس. مطلب اگر آپ اپنے اوپر تشدد برداشت کر رہی ہیں کوئی بھی خاتون تو وہ اپنی پرسنل چوائس، اپنی مرضی سے کر رہی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھ لیں تو روزانہ کی بنیاد پہ کئی ایسی خواتین ہیں جو گھریلو تشدد کا شکار ہیں. چھوٹی بچیاں ہیں جن کی کم عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، خواتین کا ریپ ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، مارے وہ کھاتی ہیں گھروں میں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو مار کھا کے بھی اس شادی کے بندھن میں رہتی ہیں جی، صرف اس وجہ سے، ناٹ بیکاز وہ اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. نہ ان میں اتنی ہمت ہوتی ہے فزیکلی یا معاشی طور پہ کہ وہ اس مرد کو چھوڑ کے چلی جائیں. نہ ان کے گھر والے ان کو دوبارہ سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ان کے پاس کہیں جانے کے لیے نہیں ہوتا. وہ بیچاری مجبوری میں یہ برداشت کرتی ہیں. آپریشن از نیور اے چوائس. اٹس اے ویری ویری ہارڈ انفارچونیٹ ریالٹی دیٹ وی فیس. اور ہم ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ تشدد دیکھ رہے ہیں. جس خاتون کے پاس مینٹلی اسٹرانگ ہوگی، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ اس ریلیشن شپ میں نہیں رہے گی. میں اپنا اگزامپل دیتی ہوں، میں تعریف نہیں کر رہی. اگر میں اس وقت مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہوں اور میرا ایک فائنینشلی سپورٹو بیک گراؤنڈ ہے، آئی ول واک آؤٹ آف دس سچ اے میرج کہ اگر میرا مرد مجھ پہ، میرا میاں مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا. لیکن کتنی خواتین ایسی ہیں شفا جو گھر چھوڑ کے جا سکتی ہیں، بچے انوالو ہوتے ہیں. آپ بہت ساری خواتین جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں، ان کے اچھے بیک گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بچوں کی وجہ سے کہتی ہیں جی برداشت کرو. اسی ڈرامے میں کل بھی سین دیکھ رہی تھی، میں کل جو ڈرامے کی کیس دیکھ رہی تھی اس میں بھی فلک جو ہے وہ تھپڑ کے بعد گھر چھوڑ کے نہیں گئی. ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ایک جگہ یہ بھی ہوتا ہے شرمیلا، صرف سوال سن لیں کہ مثال کے طور پہ کسی مرد نے عورت کو تھپڑ مارا ہے، اپنی بیوی کو تھپڑ مارا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی، میں جانے لگی ہوں. اس کے بعد مرد جو ہے اس کو منانے اور معافی تلافی کا بھی ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دوبارہ نہیں کروں گا، مجھ سے غصے میں ہو گیا،
पशेमानी दिखाता है उसको, बेसिकली वो अपोलोजेटिक होता है उस हवाले से, और उस सिचुएशन में अगर औरत रह जाती है, मेरा अपना ज़ाती तौर पे तो मानना ये है कि ये चीज़ रिपीट होती है। अगर आपका एक मरतबा हाथ खुल गया है तो आप में जहन में आपके फतूर ये ज़रूर है कि आप दोबारा उसको मारेंगे, आप रुक नहीं सकते फिर, या तो आपने नहीं मारा वो अलग चीज़ है। आपके ख्याल में क्या ऐसी सिचुएशन में औरत को उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और एक और मौका देना चाहिए, या दैट इज़ इट? शिफा देखें, ये 100% बात करेक्ट है कि एक दफ़ा मर्द का हाथ उठ गया तो फिर वो उठता ही रहता है, दो राय नहीं है इसमें। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूँगी कि कितनी ख़वातीन हैं जो एक थप्पड़ के बाद घर छोड़ के हर चीज़ ख़त्म करके ताल्लुकात करके चली जाती हैं या कर सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन यही कहती हैं, और यही हमने देखा है कि जी कहती नहीं जी एक दूसरा चांस रहना चाहिए, एक थप्पड़ के ऊपर क्या तलाक ले लें, बच्चे इन्वॉल्व हैं, 2 फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल रेपरकशंस हैं, कहाँ जाएंगी? अगर घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, घर भी जाएंगी तो बोलेंगे एक थप्पड़ ही तो है, फिर फैमिलीज बैठ में सुलह सफाई करा देती हैं, वापस भेज देती हैं, फिर ये रिकरिंग होता रहता है। मैं यहाँ पर नूर मुकद्दम के केस का हवाला जरूर देना चाहूंगी। नूर मुकद्दम वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, शी ट्राइड टू रन अवे, शादी से इनकार कर दिया बेसिकली। हाँ, व्हाट हैपेंड टू हर, शी वाज, उसका सर काट दिया गया, ठीक है। तो नूर मुकद्दम वाज अ वुमन जो फाइनेंशियली मतलब स्टेबल थी और जा सकती थी वापस अपनी फैमिली के पास, लेकिन वो भी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आसानी से नहीं निकल सकी और इवेंचुअली हमने देखा कि उसकी मौत हो गई। तो ये अच्छी बात है, विच आई विल अप्रिशिएट, कि ये जो सीन दिखाया गया, इसमें हमेशा हम अपने ड्रामों में दिखाते हैं कि बीवियां या खवातीन कमजोर है, थप्पड़ खा खा के, मार खा खा के घर में बैठी हुई हैं, फिर भी चल रही हैं। यहाँ एक औरत ने थप्पड़ मारा, ये अच्छी बात है, गुड, लेकिन अगेन आई विल से कि कितनी खवातीन ऐसी, ऑपरेशन इज नेवर अ चॉइस, दैट मेरा बेसिक इख्तलाफ यहाँ पर है कि हम चॉइस से नहीं अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त या ज्यादती बर्दाश्त करते हैं, हमारी मजबूरी। अच्छा, इसे मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा शर्मिला साहिबा। एक तो ये कि ये ज़ाहिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जुल्म जो है वो तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और मतलब हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तानी ख़वातीन जितनी भी हैं वो सब इतनी एम्पावर्ड हों कि वो जुल्म बर्दाश्त ना करें। लेकिन अभी जो बात हुई कि एक तो ये कि वो अगर उसने एक मरतबा कोई चीज़ कर दी, अगर एक मरतबा मर्द ने थप्पड़ मारा तो उसके बाद हम उसे किसी किस्म का कोई चांस नहीं दे सकते। जो दरवाजे बंद करने वाली बात है, क्या ये किसी हद तक दुरुस्त है? नंबर 1, एक तो मैं इस पर कॉमेंट चाहूँगा कि मतलब हम इससे क्या ये तो साबित नहीं कर रहे कि बस किसी ने एक भी गलती कर दी तो अब उसके लिए कुछ भी वापसी का रास्ता नहीं है, माफी का कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। इट्स जस्ट इट इज वन मिस्टेक, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक जो कि कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी को तौबा का कोई रास्ता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहली चीज़ तो ये, और दूसरा ये कि बहुत मरतबा बहुत सारी खवातीन जो हैं वो भी जुल्म कर रही होती हैं, तो उनको भी हमें फिर इसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा क्या इस चीज़ को हम थोड़ा सा इस पर आप हाईलाइट कर सकती? वैसे एक गलती पे तो जाहिर बात है, इसमें बड़े बड़े रिश्ते जो हैं वो, जिस तरह मैंने कहा कि वो ख़त्म नहीं होते, और अगर कोई करना भी चाहे तो फिर फैमिलीज बैठ जाती हैं, सुलह सफाई इवेंचुअली हो जाती है। और मैं पर्सनली भी इस बात में बिलीव करती हूँ कि अगर एक थप्पड़ मारा, ये एक कोई गलती कर दी मर्द ने या औरत ने, अब डिपेंड करता है उस गलती का क्या मैग्नीट्यूड है, क्या नेचर है, डिपेंड। तो इस तरह नहीं होता कि आप सारे रिश्ते तोड़ के ख़त्म करके जी आप अपने अपने रास्ते चले जाएं। माफी तो अल्लाह ताला भी दे देते हैं ना, तो फिर इंसान तो बहुत छोटी चीज है। तो ये एक डेफिनेटली माफी तलाफी का एक ऑप्शन डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन एक हद तक। अगेन वो हद हर इंसान अपनी अपनी जो सिचुएशन के मुताबिक सिचुएशन के हवाले से डिसाइड करता है कि जी कितना उसका थ्रेशोल्ड है। दूसरी चीज ये है कि अगेन आई कम बैक टू माय ओरिजिनल कंटेंशन, और वो ये है कि कितनी खवातीन 10 बार भी थप्पड़ खा के, क्या उनके पास ऐसी फैमिलीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, दे वांट टू वॉक आउट ऑफ अ टॉक्सिक मैरिज? बिल्कुल। अच्छा, हम खवातीन को एम्पावर किस तरह करें? फिर फाइनली इस पर आते हैं कि कैसे एम्पावर किया जा सकता है खवातीन को, ये सिस्टम पूरा कैसे चेंज किया जा सकता है कि जिसमें खातून इस सिस्टम इस प्रॉब्लम में आई ना। बेटों को सिखाएंगे, जब आप अपने बेटों को सिखाएंगे, जब आप मर्दों की सही तरबियत करेंगे कि औरत से हाथ नहीं उठाना है, औरत को भी स्पेस देनी है, औरत भी उतनी इज्जत की काबिल है जितने आप है। मैंने कहा ना कि औरत से थप्पड़ मार देना, फिर मर्द का थप्पड़ मार देना, फिर मार पिटाई हो जाना, ये मसले का हल नहीं है ना। ये हमें, और अवेयरनेस, आगाही औरतों को कि ये आप अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त ना करें, बेशक हाथ ना उठाएं, लेकिन जबान से तो इस पे एहतजाज कर सकती हैं ना, किसी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर सकती हैं, चुप ना रहें। You know, don't let it just be swept under the carpet. आप उस पे एहतजाज करें, आप उस पे बात करें अपने घर वालों से, उस मर्द के घर वालों से, इस चीज को आप खत्म करें।
اور پھر دیکھیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو اچھی تربیت دیں. یہ نہیں ہے کہ مرد تو بھائی ہاتھ اٹھاتا ہی ہے تو برداشت کرنا ہی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل یہ کانسیپٹ نہیں ہو, یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. وی ہیو ٹو چینج دی مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ ول چینج وین وی اسٹارٹ. لڑکیوں کو بھی یہ امپاور کرنا ہے. 3 سال کا بیٹا ہے میرا, 3 سال کا بیٹا ہے. کبھی کبھی وہ اپنی نانی کے اوپر ایسی پیار سے مار دے تو میں اس کو ابھی سے کہتی ہوں نو یو کانٹ ہٹ, یو نو. تو تربیت اس کی ابھی سے نہیں ہے, بچہ ہے وہ. کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کو میڈ اس کو اپنا کام نہیں کرنے دیتی یا ٹوائے نہیں دیتی تو وہ اس کو پیار سے مار دیتا ہے چھوٹا سا ہاتھ. میں اس کو ابھی سے سکھاتی ہوں. تو اسی طریقے سے جو مرد ہیں ان کے ماں باپ گھر والوں کو سکھانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کی باندھی ہے, غلام ہے, وہ تمہاری بات سنے, کھانا صحیح نہیں پکایا تھپڑ مار دیا, کوئی بات کر دی تھپڑ مار دیا, تو شراب اگر میکے زیادہ جا رہی ہے تو اس کو ڈانٹ دیا, ساس نے ڈانٹ دیا, سسر نے ڈانٹ دیا. نو, کبھی بھی اپنے خلاف تشدد یا زیادتی برداشت نہ کریں. بولیں تو ضرور نا, احتجاج. بالکل اپنا ہاتھ اپنے تک رکھیں. اور یہ تربیت جو ہے یہ دونوں کو کرنی ہوگی, ماں اور باپ مل کر. اپنے بیٹوں کی تربیت یہ کرنی ہوگی کہ اپنا ہاتھ کنٹرول میں رکھیں, اور بیٹیوں کی تربیت یہ کرنی ہوگی کہ اگر کبھی ایسی کوئی بات آئے تو ہاتھ روکنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سے دور کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر ہونی چاہیے. یہ امپاورمنٹ جو ہے تربیت سے آئے گی. بہت شکریہ ادا کریں گے شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین, تربیت کی بات ہو رہی تھی پروگرام کے آغاز میں, آپ کو ہم نے بتایا تھا جب ہم اپنی انٹرو سٹوریز کر رہے تھے کہ ایک تربیت کے حوالے سے ہم آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں, ویڈیو دکھانی ہے. بالکل, اس میں ایک بچہ جو ہے اس کی تربیت کیا کر رہا ہے اس کا باپ. آپ کو وہ تربیت دکھاتے ہیں اور پھر ہم اس پہ کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے. آج صرف آپ کے لیے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ایک چھوڑ کے جا رہے ہیں, پوائنٹ ٹو پونڈر, کہ ایک شخص نے اپنے ایک بزرگ آدمی کو, اپنے بچے کو اکسایا کہ وہ اس بزرگ آدمی کو مارے. پنجاب کالونی کراچی کا یہ واقعہ ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. یہ ذرا آپ دیکھیں کہ وہ بچے سے کیا کہہ رہے ہیں. بالکل. کس لیے مارا اس نے تیرے کو؟ تو نے اس کو کیا بولا بابا؟ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا. ہاتھ نیچے رکھ, ہاتھ نیچے رکھ, ہاتھ نیچے رکھ. خدا کی قسم میں مار دوں گا. کتنے مارا تھا؟ کتنے مار, کہاں مارے تھے؟ منہ میں گدی پہ مار. اس جانتا نہیں ہے تو مجھے بول. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. ایک رکشہ ڈرائیور ہے, اس نے اس بچے کو ڈانٹ دیا اور شاید اس نے جو ہے وہ اس کو ایک ہاتھ بھی لگایا. تو اس کے جواب میں جس طریقے سے یہ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اس شخص کو پٹوا رہا ہے, یہ دونوں طرف کا ایک معاملہ, عجیب سا معاملہ ہے جس کے بارے میں ہم کیا پرابلمٹک آن سو مینی لیول. بالکل, ہر لیول پہ یہ پرابلمٹک ہے. دیکھیں, اگر تو اس شخص نے بھی مارا ہے کسی بغیر اجازت کے کسی بچے وغیرہ کو, تو وہ تو ایک ہے, وہ تو ایک پل گئی ہے, ایک پوری پوت ہے جو کہ پل گئی ہے اور پاکستان میں اس وقت جی رہی ہے. لیکن ان کی جو اولادیں آگے آئیں گی, جو اس سائز کے, اس عمر کے چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے جب بڑے ہو جانا ہے تو انہوں نے بڑے ہو کے پھر کیا بننا ہے اور ہمیں کیا بنا رہے ہیں, پھر یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. ہمیں گوہر رشید صاحب نے بھی جوائن کیا, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم گوہر صاحب. السلام علیکم گوہر صاحب, آپ کو میری آواز؟ وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی گوہر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو وائلنس اور وائلنس اگینسٹ ویمن والا معاملہ ہے, اس حوالے سے جو آپ نے یہ سین کیا, کیوں چوز کیا تھا اس سین کو, اور اس سین میں کیا میسج دیا گیا ہے آپ کی طرف سے؟ وائلنس اگینسٹ وومن سمپل ہے وہ سین کا مطلب, کہ اس کے اندر جو ایک ڈپکشن ہے کہ عورت کس طریقے سے اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتی ہے, اس کا ایک آئیڈیا دیا گیا ہے. اور اس وجہ سے میں نے یہ سین کیا تھا کہ مجھے یہ چیز زیادہ مناسب لگی تھی کہ ہمیشہ ہماری سوسائٹی کے اندر عورت کو سپریس ہی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ اس کو مظلوم ہی دکھایا گیا ہے, ہمیشہ اس کو مزری میں ہی رکھا گیا ہے, کبھی امپاور نہیں کیا گیا. ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نیریٹو کو اس طریقے سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز دیے گئے ہیں کہ جی ٹی آر پی کی خاطر, ٹی آر پی چاہیے تو ایک چپیڑ کرا دو, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی چیزیں دیکھی گئی. سو جب یہ ڈرامہ آیا لاپتہ, اور اس کے اندر جب یہ ایک سین تھا تو مجھے صرف یہ اچھا لگا اس کے اندر کہ اس کے اندر ایک ڈپکشن ہے کہ عورت کو امپاورڈ بھی کیا گیا ہے, وہ حوصلہ دیا گیا ہے. اس پر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے, عورت اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتی ہے. اس پر جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کرتی ہے کہ تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مارتی ہے کوئی عورت, تو اس کے لیے اور بہت سے ریپیکشنز ہو سکتے ہیں, اس کے لیے اس کا جینا مشکل ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے یہاں پر. تو اس سے کیسے ڈیل کیا جائے گا پھر؟
اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی کیا جس سیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں کیا ان کا جینا ابھی آسان ہے؟ نہیں ہے. نہیں, ان کا جینا تو ابھی بھی کوئی خاص آسان نہیں ہے. جس سیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں آف دا سوسائٹی جن میں خواتین ہوتی ہیں جہاں پہ یہ اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے وہ ابھی بھی کوئی خاص اتنے سکون میں نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات ٹو بی ریئلی آنیسٹ اس جنریشن کی نہیں ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ اس جنریشن کے لیے تب تک نہیں ہو سکتی یہ بات جب تک ایک بڑی اسٹرانگ ایگزامپل سیٹ نہ کی جائے. وہ اسٹرانگ ایگزامپل اتھارٹیز ہی سیٹ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل مینار پاکستان کا بھی کیس ہوا لیکن کوئی ایگزامپل ابھی تک سیٹ نہیں کی گئی, ٹھیک ہے نا. تو ایگزامپل جب تک سیٹ نہیں ہوگی نا تب تک تربیت کی جو بات کی جاتی ہے کہ جی تربیت کی جائے وہ اس جنریشن کی نہیں ہو سکتی. ہاں یہاں سے آنے والی جنریشن کی تو تربیت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اور جس کو ایک پورا ڈیکیڈ چاہیے کہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے تو پورا ڈیکیڈ چاہیے اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے کے لیے. اس کو ایک ٹائم لگے گا, نیچرل سی بات ہے. آپ آج سے تربیت کرنا شروع کریں گے ایک بچے کی, ٹھیک ہے, جب تک وہ 20 یا 22 سال کا ہوگا وہ ایک شعور آئے گا اس کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ایک پراپر پروسیس ہے. لیکن اس جنریشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو لوگ میں یہ کہتے ہیں کہ جی تربیت کرنی چاہیے, بات بالکل ٹھیک ہے تربیت کرنی چاہیے, لیکن اب جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں تربیت سے تو بات بہت آگے جا چکی ہوئی ہے, باتوں سے بھی بات بہت آگے جا چکی ہوئی ہے. اب تو امپلیمنٹیشن کا وقت ہے, اور سمپل بات ہے کہ ایک ایسی سخت قسم کی ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ کوئی بھی اس طرح کا نامرد, ٹھیک ہے, کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے کوئی کروڑوں دفعہ سوچے, ٹھیک ہے, کہ اگر میں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی, فزیکل ابیوز کیا یا ہراسمنٹ کی یا پھر میں کہتا ہوں وربلی بھی کچھ کہا, بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے ریپرکشنز اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سعودی عربیہ کے اندر جب تک چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی, ٹھیک ہے, آپ تب کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, اور جب ہیومن رائٹس آئی اور یہ سارا لا انہوں نے ختم کروایا وہاں سے, ٹھیک ہے, آپ اس کے بعد کے آپ لا سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل ٹھیک ہے نا. سزا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ سوچتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, بالکل سزا جو ہے وہ ایک ڈیٹرنٹ تو ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں پر ایک معاملہ یہ چل رہا ہے کہ سزا کو ختم کر دو, صرف تربیت کی بات کرو, تربیت اور سزا. ہمارے یہاں دیکھیں نا, ہاں ایگزیکٹلی. اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مینار پاکستان, موٹر وے, قصور, ٹھیک ہے, اور انگنت. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اتھارٹیز جو ہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں ابھی تک. اتھارٹیز کے مطابق تو اتھارٹیز کام کر رہی ہیں کہ جی وہ کام کر رہی ہیں, اب ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم اندھے ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ گوہر صاحب آخر میں جاتے جاتے شرمیلا کا پوائنٹ یہ تھا, آپ سے پہلے شرمیلا نے ہمیں جوائن کیا, انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے یہ جو آپریشن میں رہنا ہے یہ چوائس کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ بچوں کی وجہ سے کسی ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکل نہ سکے یا گھبرا جائے, ڈر جائے, لیکن یہ چوائس نہیں ہے. آپ سے ان کی بحث جو تھی وہ اس بات پہ تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے گوہر کو یہ بات کی کہ یہ چوائس کبھی بھی نہیں ہوتی عورت کی, اس کے پاس آپشن کوئی اور نہیں ہوتا, اس لیے شی از اسٹیئنگ دیر. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مجھے فرسٹ آف آل کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی, ٹھیک ہے نا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میری نظر میں جو ابھی شرمیلا جی نے بات کی کہ جی وہ اپنے بچوں کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے, وہ میں سہتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہماری ہی سوسائٹی کے اندر کہ ایسی بھی خواتین ہیں جو اس طرح کی ریلیشن شپ میں تھیں اور انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا, ٹھیک ہے, کہ میں اب یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی, کیونکہ ظلم برداشت کرنے والا بھی کہیں نہ کہیں ظالم کو شے دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں ظلم برداشت نہیں کروں گی اور میں اپنے بچوں کو لے کر سنگل پیرنٹنگ کر کے میں ان کو پالوں گی. ایسی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ٹھیک ہے نا, جو کہ میری نظر میں ان عورتوں کی بہت رسپیکٹ ہے نا. تو یہ بات تو ادھر ظاہر ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس چوائس تو ہے, کیونکہ جو بات شرمیلا جی کہہ رہی ہیں کہ وہ بچوں کی وجہ سے چپ ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ ڈر میں چپ ہو گئی, ڈیوورس کے ڈر میں چپ ہو گئی, ان ٹیبوز کی وجہ سے وہ چپ ہو گئی, وہ سہ گئی, وہ پی گئی, ٹھیک ہے,
یہ کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹ ہے. بالکل صحیح, بالکل سب سے امپورٹنٹ وہ اگر تمہیں طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا تمہارا, ٹھیک ہے نا, اسی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے اور اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہے. ناپسندیدہ عمل ہے, ایک ناپسندیدہ عمل ہے, ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی. اگر آپ امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں نا, اگر آپ امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ڈر ختم کرنا ہے. بالکل, یہ ڈر ختم ہوگا تو خاتون امپاور ہو جائے گی, یہ چیز ختم اور اس میں پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم گوہر رشید صاحب, ہمارے ساتھ وقت دیا آپ نے. ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے, آپ سے ہم معذرت بھی کریں گے اور اجازت بھی چاہیں گے. امپاور کرنا ہے خواتین کو اور تربیت کرنی ہے اس معاشرے کی. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, ڈائیورس ڈاٹر از بیٹر دین اے ڈیڈ ڈاٹر.